الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المتقين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ زمر کہ یہی آیتیں میں نے گزشتہ جمعہ بھی پڑھی تھی اور گزشتہ جمعہ یہ پہلی ہی مرتبہ پڑھی گئی تھی اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو آیتیں پڑھی جائیں ان کا بیان اسی نشست میں ہو جائے، لیکن غیر ارادی طور پر کچھ گزشتہ آیتوں ہی کا مضمون جس کا ارادہ نہیں تھا لیکن وہی آ گیا اور انہی باتوں میں وقت پورا ہو گیا اور یہ آیتیں بیان سے رہ گئی. لیکن میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ ان 4 آیتوں کا ربط اور تعلق بھی گزشتہ آیتوں کے ساتھ ہے.
اور جو بات میں اصل میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنی پوری تمہید اور تفصیل جو گزشتہ جمعوں میں آپ کے سامنے رکھی، میرا مقصود اس میں صرف یہ ہے پیش کرنے کا کہ اللہ کی مہربانیاں، اللہ تعالی کی عنایات اور بندے پر شفقت کس درجے کی ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ تمام باتوں کے بعد، اتمام حجت کے بعد، دعوت کے نتیجے میں جو ایمان لے آئے اور اسلام میں داخل ہو گئے وہ تو بہرحال ہو گئے، لیکن جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے، جنہوں نے سرکشی کی، جنہوں نے بغاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی اتنی گنجائش چھوڑ دی کہ آپ اگرچہ ابھی ایمان نہیں لائے، لیکن یہ آپ کو پہلے سے ہم بتا رہے ہیں کہ توبہ کے دروازے ابھی بند نہیں ہیں۔ جب آپ کا اس طرف رجحان ہو اور یہ بات آپ کے دل میں آ جائے تو توبہ کے دروازے بند ہونے سے پہلے پہلے، عذاب کے آنے سے پہلے آپ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہ وہ محل ہے کہ جس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ اب ان آیتوں میں ترجمہ اگر آپ ان کا سرسری سا سنیں تو اللہ تعالی نے قبل از وقت، قبل از وقت کے معنی یہ ہے کہ ابھی تو نہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ پھر یہی لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، دنیا میں نہیں، آخرت۔ فرمایا کہ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہیں ان میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ ہائے بڑا افسوس ہوا، بڑی حسرت ہے کہ میں نے اللہ تعالی کے معاملے میں ان باتوں کی پرواہ نہیں کی، دنیا کے مزوں میں، دنیا کی چکا چوند میں میں نے ان تمام باتوں سے منہ پھیرا اور ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو ہٹایا۔ آج مجھے اندازہ ہے کہ واقعتاً میں بڑا نقصان میں ہوں اور مجھے بڑی حسرت ہو رہی ہے، اور میں ان تمام باتوں کا مذاق ہی اڑاتا رہا۔ تمسخر کے معنی ہے مذاق اڑانا، میں نے ان باتوں کو مذاق سمجھا۔ اور ایسے بھی کوئی کہتا ہوا ملے گا، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا یہ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں بھی ڈرنے والوں میں سے ہوتا۔ یہ دنیا میں نہیں کہہ رہے، یہ آخرت میں کہہ رہے۔ اور ایک یہ بھی کہنے والا ملے گا، او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين، یا جب دیکھے گا عذاب کو تو یہ کہے گا کہ ایک مرتبہ اگر مجھے دنیا میں پھر بھیج دیا جائے اور مجھے مہلت دے دی جائے تو اب میں ایسا کام کر کے آؤں گا کہ میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ فرمایا کہ یہ کافر اور ان لوگوں کے جملے ہیں کہ جو اصل میں آخرت میں جب ان کے سامنے سب معاملات آئیں گے تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس میں دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں۔
سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندوں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ چھپا کے رکھنے والا نہیں ہے۔ عام طور پہ کبھی کبھی دنیا میں انسانوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ نظر رکھتے ہیں کہ اگر یہ کامیاب ہے تو ٹھیک ہے، ناکام ہے تو میں فلاں وقت اس کو یہ جواب دوں گا، اگر یہ فلانی بات کہے گا تو میں اس سے یہ کہوں گا۔ دنیا میں انسان پہلے سے یہ ذہن بنا لیتا ہے، یہ جملے سوچ کے رکھتا ہے کہ فلاں شخص جس ڈگر پہ چل رہا ہے ایک وقت آئے گا کہ یہ میرے سامنے یہ کہے گا تو میں بھی پھر اس کو ترکی بترکی جواب دوں گا۔ یاد رکھیے، ہمارا اور آپ کا خالق اللہ ہے، لیکن اللہ میں اور بندے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بہت سے ایسے معاملات کے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ فرماتے ہیں، اگر ہم بندے اور بندے کے درمیان دیکھیں تو واقعتاً اندازہ ہوتا ہے کہ بندہ ہر اعتبار سے ظالم ثابت ہوتا ہے، بندہ بخیل بھی ہے، بندے کے اندر انتقام کا جذبہ بھی ہے، یا اسی طریقے پر وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب میں فلاں کو زیر کر دوں اور اس کو میں گویا لاجواب کروں۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وہ جملے آپ کو سنا دیے کہ دیکھو ایک وقت ایسا آئے گا کہنے والے یہ کہیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ تو قرآن کا کہنا ہے، اللہ کا کلام ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، یاد رکھیے دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنے والے کہیں گے۔ اگر آج یہ ہم اور آپ سن رہے ہیں کہ جب آخرت میں ہم اور آپ پہنچیں گے، کافر بھی پہنچیں گے، مسلمان بھی پہنچیں گے، وہ کافر، وہ غیر مسلم کے جن کو دعوت دی گئی، دعوت دینے کے باوجود وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اس کے باوجود اللہ نے ان کو مہلت بھی دی، لیکن یہ کہ اگر وہ دنیا سے اس حالت میں چلے گئے کہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، جب تک سانس چل رہا ہے نزع کا عالم طاری نہیں ہوا۔ یہ دنیا کا ایک قاعدہ اور قانون ہے، اللہ کا نظام ہے کہ انسان کے اندر اگر کوئی احساس پیدا ہو جائے اور وہ آخری وقت میں کلمہ پڑھ لے، لیکن آخری وقت کا اعتبار ہے نزع سے پہلے پہلے۔ نزع کی کیفیت ہر بیمار کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نزع کے عالم میں، یہ اللہ کے علم میں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ بندہ اب اس کیفیت میں آ چکا ہے کہ اس پر عالم نزع طاری ہے، اور نزع کے بارے میں آپ جانتے ہیں عربی کا لفظ ہے نزع، نون زے عین، اور اسی سے یہ جملے آپ اکثر الفاظ سنتے ہوں گے کہ بھئی میرے ان کے درمیان تنازع پیدا ہو گیا، میرے ان کے درمیان نزاع پیدا ہو گیا، الف کے ساتھ، یعنی میرا ان کا جھگڑا ہو گیا۔ اختلاف الگ چیز ہے اور تنازع الگ چیز ہے۔ اختلاف کا درجہ ہلکا ہے، تنازع اگر ہو جائے تو وہ یوں سمجھیے کہ اختلاف سے بڑھ کے،
جھگڑے کو کہتے ہیں عام طور پہ تنازع. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی فلاں شخص جو ہے اصل میں اب متنازع بن گیا ہے. اب وہ لوگوں کی نظروں میں لوگ اس سے اختلاف کر رہے ہیں، کوئی اس سے جھگڑ رہا ہے، کسی کی یہ رائے ہے، کسی کا یہ خیال ہے. متنازع اسی سے بنا ہے. فرمایا کہ نزع کے معنی ہے جھگڑا کرنا، اور نزع کا عالم ہر جاندار پہ آتا ہے. ہمیں اور آپ کو انسانوں کے سوا کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے. گھوڑے پہ بھی آتا ہے، گدھے پہ بھی آتا ہے، بلی پہ بھی آتا ہے، پرندوں پہ بھی آتا ہے. لیکن یہ کہ کب آتا ہے، کیسے آتا ہے، کیا شکل ہوتی ہے، آپ اور ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. یہ ہمارا عنوان نہیں ہے. جنات کو بھی آتا ہے، لیکن جنات تو نظر آنے والی مخلوق نہیں ہے. لیکن انسانوں کے نزع کا تعلق اتنا اہم ہے، اس لیے کہ فرمایا کہ نزع کی کیفیت ہر انسان پہ آتی ہے. اور نزع جو جتنا طاقتور ہوتا ہے اتنا ہی اس کا نزع سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں دعا کرتی تھی کہ اے اللہ میرا نزع آسان ہو، زیادہ سخت نہ ہو. اور شاید یہ اگر یہی میں سمجھا دوں تو بات مناسب رہے گی کہ نزع کو اس لیے جھگڑا کہا جاتا ہے کہ جسم اور روح کا جھگڑا ہے. میرے اور آپ کے اندر اس وقت اندر کیا بلکہ یوں کہیے کہ ہم اور آپ دو چیزوں کے ساتھ یہاں موجود ہیں، ایک جسم ایک روح. اگر روح نہیں ہے تو آپ نے خود دیکھا ہے کہ جب روح نکل گئی تو ہم اور آپ خود اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آ گئے. روح تو گئی سو گئی، لیکن جسم بھی اب ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ بھی زیر زمین چلا گیا. لیکن جب ہم اور آپ زمین کے اوپر ہیں اور یہاں موجود ہیں تو ہر انسان چاہے مسجد میں بیٹھا ہو، چاہے کسی شراب خانے میں ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، گورا ہو یا کالا ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ایک جسم بھی ہے ایک روح بھی ہے. اور یہ جسم اور بدن اور روح جو ہے ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے. فرمایا کہ جب روح کے نکلنے کا وقت آتا ہے تو فرمایا کہ روح نکلنا چاہتی ہے، جسم اس کو جانے نہیں دیتا. یہ تعلق کی بنیاد ہے، یہ تعلق کی دلیل ہے. جیسے آپ کے گھر میں کوئی عزیز رشتہ دار آ جائے جو آپ کو بہت پسند ہے، بھائی ہے، بہن ہے، کوئی بھی ہے، اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ بس یہ آیا ہے تو اس کا قیام اور طویل ہو جائے. اگر یہ ایک ہفتے کے بعد جا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میاں اور بڑھا دو، ابھی تو طبیعت بھری نہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ مہمان بہرحال جانے کے لیے آتا ہے، ایک دن آئے گا کہ وہ کہے گا کہ اب میرے پاس گنجائش نہیں ہے ٹھہرنے کی، اب تو مجھے جانا ہی جانا ہے. فرمایا کہ جانے والا جا تو رہا ہے لیکن آپ کا دل نہیں چاہتا کہ یہ آپ سے جدا ہو، یہ یہاں سے چلا جائے. یہ محبت کی اور تعلق کی دلیل ہے. فرمایا کہ جسم اور روح کا تعلق اتنا قوی اور اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ جب روح کو حکم ہو جائے نکلنے کا، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ یہ آتی ہے بدن میں اور نہ یہ بدن سے نکلتی ہے. فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ،
قل الروح من امر ربی، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روح کے بارے میں جو آپ سے پوچھیں آپ ادھر ادھر بڑی بڑی علمی باتوں میں نہ جائیں، ان کو آپ عقلی طور پہ نہ سمجھائیں، بس روح کے بارے میں اتنا جواب دے دیں قل الروح من امر ربی، روح جو ہے یہ میرے رب کے حکم کا نام ہے، میرے رب کے حکم کے مطابق ہے۔ معلوم ہوا کہ بدن انسانی میں روح آتی ہے تو اللہ کے حکم سے، اور جاتی ہے نکلتی ہے تو اللہ کے حکم سے۔ لوگ تو کافی نہیں ہیں، ابھی بات ایسی آ گئی، لیکن ایک آدمی کو بھی اگر کسی بات کا علم ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ مبلغ ہے، وہ پہنچائے آگے۔ سائنس اور میڈیکل نے اور گویا ٹیکنالوجی نے جو ترقی کی ہے اس میں کوئی شک نہیں، اسلام کا کوئی جھگڑا سائنس کے ساتھ نہیں ہے، علماء کو کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ تنگ نظری ہے ان لوگوں میں کہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے یہ نہیں پڑھی انہوں نے جھک مارا۔ یہ تنگ نظری کی بات ہے۔ اگر کوئی قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر لے اور فقہ کے مسائل اس کے ذہن میں آ جائیں اور کوئی یہ کہہ کے اسے اصل میں ڈیگریڈ کر دے، کہے کہ صاحب آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، سائنس بھی نہیں پڑھی، ٹیکنالوجی بھی نہیں پڑھی۔ لیکن اگر آپ مسلمان ہیں، نماز کی رکعتیں آپ کو معلوم ہے کہ بھئی فجر میں 2 سنت 2 فرض، ظہر میں 4 سنت 4 فرض، پھر 2 سنت 2 نفل۔ اگر آپ کو یہ چند باتیں معلوم ہیں، آپ سائنسدان ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ بہت بڑے انجینئر اور بہت بڑے صاحب فن ہیں، کبھی کوئی عالم یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے تو جھک مارا، آپ کو تو کچھ بھی نہیں آتا۔ اس لیے کہ جب آپ کو دین کی معلومات حاصل ہیں تو ہر عالم اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ بھئی واقعی یہ قابل تعریف ہے، اور جتنا جتنا آپ علماء اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے آپ کا علم بھی بڑھتا جائے گا، آپ کے عمل کی اصلاح بھی ہوتی جائے گی، اور جو فن آپ نے سیکھا ہے اس فن پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کیا اگر آپ کسی اللہ والے سے ملیں اور آپ پائلٹ ہیں تو جہاز چلانا بھول جائیں گے کہ جی وہ 1 سال ہو گیا کسی خانقاہ میں ملتا ہوں میں بزرگ سے؟ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، تنگ نظری کا فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جو کسی عالم کو یہ سمجھے کہ انہوں نے اگر سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں پڑھی تو انہوں نے وقت ضائع کیا، یہ تنگ نظری ہے، جبکہ کوئی عالم یہ نہیں کہے گا آپ کو کہ اگر آپ نے قرآن اور حدیث کا اور فقہ کا علم حاصل نہیں کیا تو آپ نے اپنی زندگی ضائع کر دی۔ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے علم کے بارے میں، فرمایا کہ کہ علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو طلب علم کے معنی یہ ہے کہ سارے مرد جو ہیں وہ رومال کندھے پہ ڈال لیں، سب ایسے ہی لباس پہنے، سب کے ہاتھ میں یہ چھڑی ہو، یہ تو مطلب نہیں ہے۔ طلب علم فرض ہے ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر۔ مراد یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کے مفسر بن جائیں، آپ حدیث کے بڑے عالم بن جائیں، آپ مفتی اور فقیہ بن جائیں، یہ مراد نہیں ہے۔ اور میری بات اس سے زیادہ اور شاید اور کوئی بات نہیں کہی جا سکتی سمجھانے کے لیے کہ ہم اور آپ تو کسی شمار میں نہیں ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ صحابی کا مقام بہت اونچا ہے۔ صحابی ہر ایک کو نہیں کہتے۔ صحابیت اس شخص کو اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ جس نے حالت ایمان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ملاقات کی ہے، گفتگو کی ہے، آپ کے قریب بیٹھا ہے، یا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ دیکھا بھی نہیں، زمانہ پایا ہے۔ ایک شخص ایسا ہے کہ اسے موقع نہیں مل سکا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا، لیکن زمانہ پایا ہے، وہ بھی صحابی ہے۔ تو معلوم ہوا صحابیت کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے ہر اعتبار سے۔ قرآن کریم نے تو سب سے بڑھ کے تعریف کر دی، فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے، ہمارے لیے نہیں کہا۔ ہم اگر اللہ سے راضی بھی ہیں تو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے یا نہیں، ہمیں کیا پتا؟ ہم تو دعائیں کر کر کے بس یہی کام کر رہے ہیں، دل بہلا رہے ہیں، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، بس دعائی تو کرتے ہیں۔ کوئی ہمارے چہرے پہ مہر تو نہیں لگتی کہ ہاں جی آپ سے راضی ہو گئے اللہ میاں۔ دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا میں کبھی کمی نہ کریں، ہمیشہ دعا کریں، اے اللہ اپنے رضا اور خوشنودی عطا فرما دے۔ رضوان جو ہے یہ سب سے اہم درجہ ہے جنت کا۔ ایک بزرگ ہیں اللہ والے، تو ان پر جب انتقال کا وقت قریب آیا تو یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کے اوپر جنت پیش کرو، اور غالباً 8 جنتیں مشہور ہیں جیسا کہ ذکر ہے، 8 جنتیں ان پر پیش کر دو۔ تو جب وہ جنتیں پیش کی، یعنی مطلب یہ ہے اللہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، حدیث کا واقعہ نہیں ہے، اور بزرگوں کے واقعات بہرحال افسانے تو نہیں ہیں۔ میں تو کبھی کبھی لوگوں سے کہہ دیا کرتا ہوں جو بزرگوں کی بات سن کے کہتے ہیں جی کیا پتا ہے بھی یا نہیں، تو بزرگوں کا تو بہت اونچا مقام ہے، معاف کیجئے، میں اور آپ سب اپنی اپنی جگہ سوچئے، اگر آپ کسی دوست سے یہ کہیں کہ بھائی میرے دادا یہ کہتے تھے، میرے دادا میں یہ خوبی تھی، اور جا کے تو دیکھیے دادا کی معلوم ہوگا کہ شیو کرتے تھے، بزرگ تو نہیں تھے، سگریٹ پیتے تھے۔ آپ بتائیے کہ آج ایک شخص اپنے دادا کا اتنا اونچا مرتبہ اور مقام سمجھتا ہے کہ اپنے دادا کی خوبیاں بیان کر رہا ہے، اگر دادا اور نانا کی خوبیاں بیان کرنے والا غلط نہیں ہو سکتا تو ایمانداری سے بتائیے جو امت میں اولیاء اللہ اور بزرگان دین گزرے ہیں کیا ان کی باتیں کوئی افسانہ کہلائیں گی کہ جی ویسی مولوی صاحب نے من گھڑت کہہ دی؟ غلط بات۔ اگر ہم اور آپ اپنے والد کو، اپنے دادا کو، پر دادا کو تو کسی نے بھی نہیں دیکھا میرا خیال ہے، لیکن سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ثقہ ہے، یہ ان کا یہ حال تھا، ہمارے دادا تہجد میں اٹھتے تھے، ہمارے دادا یہ کرتے تھے، ہمارے نانا یہ کرتے تھے، اور نانی یہ کرتی تھی اور دادی یہ کرتی تھی۔ دوست کی انکار کی گنجائش نہیں، کوئی دوست یہ نہیں کہے گا میاں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تو یہ میں نے اس لیے بات کہی کہ بزرگوں کی جب باتیں سنائی جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو ہم مانتے ہی نہیں بزرگوں کو۔ ایسا ایک طبقہ ہے موجود، اور وہ طبقہ جو ہے نفاذ اسلام کے لیے کوششیں بھی کر رہا ہے اسی ملک میں، اسلامی نظام چاہتا بھی ہے، اسلامی نظام کے لیے استعفے بھی دینے کو تیار ہے، لیکن وہ طبقہ کھلے عام کہتا ہے کہ اولیاء اللہ کوئی چیز نہیں ہے،
بس قرآن ہے، حدیث ہے، اللہ ہے، رسول ہے اور بس صحابہ ہیں، اس کے بعد کون ہے؟ بہرحال یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ خیال ہوتا ہے جو اولیاء اللہ اور بزرگان دین ہی کو نہیں مانتے تو اسلامی نظام کون سا لانا چاہتے ہیں؟ یہی بے برکتی ہے آج تک۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ بزرگان دین اور اولیاء اللہ، خدا کی قسم میں کہتا ہوں، میرے والد محترم یہ فرماتے تھے، یہ بات آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں، فرماتے تھے سن 77 کی 78 کی یہ بات ہے، 80 میں تو انتقال ہو گیا۔ یہ بات انہوں نے نجی طور پہ ہمارے سامنے، اور چند اسٹوڈنٹس تھے اسکول کے، ایک کسی جلسے میں سے آ رہے تھے ٹیکسی میں، 2-3 لڑکے بھی تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تو یہ جو ختم نبوت والوں کی مسجد ہے یہاں تک گاڑی پہنچی تھی، تو والد صاحب کے جملے تھے، اگر اس ملک میں نورانی میاں کا اقتدار آ جائے ہمیں برداشت ہے، کم از کم اولیاء اللہ کو تو مانتے ہیں۔ یہ جملے، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے والد کوئی پیغمبر تھے، لیکن اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو لوگ اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی نفی کرتے ہیں انہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ہی جیسے لوگ تھے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی بہت بڑا فتنہ ہے۔ اولیاء اللہ اور بزرگان دین ان کا مقام ہے، لیکن یہ کہ اب اگر ان کے مقام کو انہی کے مقام تک رکھا جائے تب تو ٹھیک ہے، اگر ان کی پرستش شروع کر دیں تو یہ شرک ہے، یہ غلط ہے۔ بات اس پر آ گئی کہ وہ اللہ والے بزرگ ہیں، انتقال کا وقت قریب آ گیا تو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ ان پر 8 جنتیں پیش کرو۔ تو یہ لکھا ہے بزرگوں کے حالات میں، یہ کئی مرتبہ یہاں ہمارے والد نے بھی بیان فرمائی ہے یہ بات، میں تو کہہ دیا کرتا ہوں کہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ سب انہی کی باتیں ہیں۔ جب جنتیں ایک نہیں 8 جنتیں پیش کی گئی، مطلب یہ ہے کہ اے اللہ والے، اے ولی، اب جو تیری آنکھ بند ہوگی تو یہ جنتیں ابھی سے تمہیں دکھا دی، یہ دی جائیں۔ عجیب، ہمیں تو ایک کی بھی بشارت مل جائے اللہ تعالیٰ بقول مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے، فرمایا کہ بھائی جنت کے درجے تو وہ لوگ طلب کریں کہ جو ہمت والے ہیں، ہمیں تو اگر جنت میں جوتیوں میں بھی جگہ مل جائے تو ہمیں وہ بھی منظور ہے۔ فرمایا کہ یہ قرب مبارک تجھے اے صوفی یہ صافی، یہ قرب مبارک تجھے اے صوفی یہ صافی، مجھ کو تو بس ایک دور کی نسبت بھی ہے کافی۔ یہ قرب مبارک تجھے اے صوفی یہ صافی، مجھ کو تو بس ایک دور کی نسبت بھی ہے کافی، اور بخشے تجھے اللہ بلندی یہ مراتب، بخشے تجھے اللہ بلندی یہ مراتب، مجھ کو ہو عطا میری خطاؤں کی معافی۔ فرمایا جنت میں جوتیوں میں بھی جگہ مل جائے تو یہ بھی ہمارا اعزاز ہوگا۔ 8 جنتیں پیش کی جا رہی ہیں، ان بزرگ کا نام ہے غالباً ابن الفارس، شاعر بھی ہے، انتقال ہونے والا ہے، تو یہ لکھا ہے کہ منہ پھیر لیا جنتوں سے، حکم ہوا کہ ادھر سے پیش کرو، جب ادھر سے پیش کی تو ادھر منہ کر لیا۔ عجیب بات، سوچئے کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو ایک نہیں 8 جنتوں کی بشارت مل رہی ہے، یہ کون اللہ والا ہے کہ جو ادھر جنت آتی ہے تو ادھر منہ پھیرتا ہے، ادھر آتی ہے تو ادھر منہ پھیرتا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ والوں کی باتیں ہیں۔ جب ادھر بار بار جنتیں پیش کی گئیں اور یہ منہ پھیرتے رہے تو پیشانی پہ کرب کے آثار ظاہر ہوئے، جیسے بڑی تکلیف ہے، اور اس تکلیف میں کیا کہا؟ شاعر تو تھے،
فرمایا کہ ان کان منزلتی فی الحب عندکم، ان کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی. یہ کہا بڑے دکھ اور تکلیف سے، یہ کہا اے اللہ اگر میری ساری عمر کی عبادتیں اور محنتوں کا صلہ یہ 8 جنتیں ہیں اور ایسی جنتیں کہ جس میں اللہ کا دیدار نہیں ہے، فرمایا کہ میں اپنا یہ سمجھتا ہوں کہ میری عمر ضائع ہو گئی، کچھ نہیں کیا. ایسی جنت کو لے کر میں کیا کروں گا کہ جس میں جنت کی نعمتیں تو ہیں، دیدار خدا بندی نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کے نعمت ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی. اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب ایسی جنت ان پر پیش کرو کہ جس میں نعمتیں بھی ہوں، اللہ کا دیدار بھی ہو. بس یہ جنت پیش کی، جان نکل گئی. آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ رضا اور خوشنودی کا مقام جو ہے یہ معمولی لوگوں کو نہیں ملتا. کسے ملا؟ صحابہ. فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی. اور ایک مقام ان کا اور سنیے. فرمایا کہ اگر میرا امتی احد پہاڑ کے سونے کے احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خیرات کر دے، مال خیرات کر دے، احد پہاڑ کے برابر. کون فرما رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر میرا امتی اتنی خیرات کرے، اتنی خیرات کرے، اتنا سونا اور چاندی خیرات کرے کہ احد پہاڑ کے برابر ہوں، فرمایا کہ میرا ایک صحابی اگر اتنا سا بھی خیرات کر دے تو اس صحابی کے عمل سے بڑھ نہیں سکتا امتی کا عمل. صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے. صحابہ ہمارے لیے معیار ہے. ایک بھی صحابی کے اوپر تنقید کرنا، ان پر انگلی رکھنا جائز نہیں ہے. قابل گرفت ہیں وہ لوگ. تو اب صحابہ کا یہ مقام اور مرتبہ آپ نے سمجھ لیا. میں سائنس اور ٹیکنالوجی والوں سے بات کر رہا تھا جو عالم کو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھاڑ جھونکنے کے سوا کچھ نہیں کیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ جیسی جماعت اور طبقے میں بھی سب حافظ نہیں تھے، سب قاری نہیں تھے، سب عالم نہیں تھے. آپ سوچیے تو کہ ایک صحابی کا مقام کتنا اونچا اور بلند ہے، لیکن ایسے بھی صحابی تھے کہ جو بیچارے انگوٹھا ٹیک کچھ بھی نہیں آتا تھا، قرآن کریم بھی نہیں پڑھ پاتے تھے، قاری بھی نہیں تھے. قاری کا مطلب کیا ہے؟ ہر پڑھنے والا قاری تھوڑی ہے. جو صحیح قاعدے، قواعد اور ضوابط کے ساتھ پڑھے. بڑے بڑے عالم ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو جو بیچارے قرآن کو سمجھتے ہیں پڑھنا، وہ یوں رومال میں چھپ کے ہنستے ہیں، یار اتنا بڑا عالم کتنا غلط قرآن پڑھ رہا. قرآن پڑھنا قاری وہ ہے کہ جو قاعدے اور ضابطے کے مطابق پڑھے، جو تجوید کے مطابق پڑھے. حافظ وہ ہے جس کو قرآن کریم کے 30 سپارے حفظ. ہر صحابی حافظ نہیں تھے، ہر صحابی قاری نہیں تھے. جیسے آپ، میں اگر یہ کہوں کہ بھئی آپ میں سے وہ اٹھ جائیں جو قاری ہیں، معلوم ہوا ہے 2 ادھر سے 1 ادھر سے اٹھ گئے، جی ہم نے قرأت پڑھی ہے. یہ قاری ریحان بیٹھے ہیں، یہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، جی میں نے بھی قرأت پڑھی ہے. میں کہوں جی اچھا حافظ، تو معلوم ہوا اور کچھ 8-10 کھڑے ہو گئے، جی میں بھی حافظ ہوں، وہ بھی حافظ. تو میں یہ کہوں کہ آپ نے سب نے جھک مارا جس نے حفظ نہیں کیا. لیجئے صاحب، بھائی حافظ نہیں بننے تو جھک مارنے کی کیا بات ہے؟ اور تو کچھ پڑھا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ آپ میں سے جنہوں نے درس نظامی کی سند حاصل کی ہے، عالم اور مولوی ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں، اور ممکن ہے کچھ 1-2 کے برابر کھڑے ہو جائیں. بلکہ میرا خیال ہے مولوی کم ہوں گے اس مجمع میں.
اسی لیے تو میں زیادہ بول بھی لیتا ہوں. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں، صحابہ کی جماعت جس سے بڑھ کے کوئی کائنات میں اور گویا قیامت تک آنے والا نہیں ہے، ایک صحابی کے برابر بھی کسی کا مقام نہیں ہے. ان میں بھی کچھ عالم ہیں، کچھ قاری ہیں، کچھ حافظ ہیں، کچھ کسان ہیں، کچھ کپڑا بیچتے ہیں، کچھ مویشی بیچتے ہیں، کوئی مزدوری کرتے ہیں. وہی جیسے آپ اس وقت مجمع میں ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو راج مستری کا کام کرتے ہیں، ایسے بھی ہوں گے کہ جو پکوان کا کام کرتے ہیں. بات لمبی ہو جائے گی. میں یہ ذہن بتا رہا تھا کہ سائنس پڑھنے والے تو منہ بھر کے کہہ دیتے ہیں اگر آپ مولوی بنے اور سائنس نہ پڑھی تو آپ نے جھک مارا، جبکہ کوئی عالم اور مولوی سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھنے والے کو، وکالت پڑھنے والے کو، انجینئر بننے والے کو، ڈاکٹر بننے والے کو یہ نہیں کہتے کہ آپ نے اگر علم دین نہیں پڑھا تو جھک مارا. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ، علم کا طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر. لیکن میں نے اس کی وضاحت کر دی. کتنا علم؟ بس اتنا علم کہ آپ کی نمازیں درست ہو جائیں، آپ کے روزے درست ہو جائیں، آپ جو دین اور شریعت کی کچھ باتیں ہیں بس وہ ذہن میں آپ کے رہیں. اتنا علم. اگر اتنا علم آپ کے پاس ہے، آپ نے سائنس پڑھی ہے، بہت باکمال ہے. اگر آپ نے ڈاکٹری پڑھی ہے، سر پہ بٹھانے کے قابل ہے. کیوں؟ اتنا علم بھی ہے کہ دین پر آپ عمل کر رہے ہیں. اور اگر یہ حالت ہو، ایک گھر میں نماز مغرب کا وقت آ گیا، مسجد میں جانے کی گنجائش نہیں تھی، تو ہم نے کہا بھائی یہیں گھر میں نماز پڑھ لیتے. تو مجھے ہی پڑھانی تھی نماز. پیچھے وہ بیچارے 2-3 کھڑے ہو گئے. میں نے کہہ دیا، میں نے کہا بھائی تکبیر کہہ دیجئے. حالانکہ یہ میں جانتا ہوں کہ تکبیر کہنا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کہیں آپ الگ جماعت کر رہے ہیں تو بغیر تکبیر کے بھی ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے. اذان کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی اذان تو ہوئی نہیں. بھائی اذان نہیں ہو، اذان کا کیا تعلق ہے نماز سے؟ اذان کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ اب وقت ظہر شروع ہو گیا. لیکن اگر کہیں اذان نہ ہو سکی، دیر ہو گئی، یا بجلی وغیرہ کا آج کل مسئلہ ہے، بجلی لوگ سمجھتے ہیں آواز نہیں آئی تو اذان بھی نہیں ہوئی. اب بیٹھے ہیں کہ نماز کیسے پڑھے جی، اذان تو ہوئی نہیں. نماز کا تعلق اذان سے نہیں ہے. بس اذان تو ایک اعلان ہے کہ اب وقت نماز شروع ہو گیا، آپ نماز پڑھیں. مردوں کے لیے شریعت نے رکھا ہے کہ با جماعت مسجد میں آ کے پڑھیں. یہی وجہ ہے کہ ہم تو خیر اپنے گھر میں یہ باتیں دیکھی ہیں، ہر گھر کا تو نہیں پتا. سحری میں آپ کو پتا ہے کہ سحری یہ جب کا وقت ختم ہوتا ہے، بس اس کے 1 منٹ بعد احتیاطاً سمجھے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اگر فجر کا وقت شروع نہیں ہوا تو سحری بھی ختم نہیں ہوئی. سحری ہوتی ہے صبح کاذب میں اور فجر ہوتی ہے صبح صادق میں. یہ بالکل ایسا ہے جیسے گویا اگر وہ اسکیل ہوتا ہے، اسکولوں میں بچے جو استعمال کرتے ہیں، اگر اسکیل یوں کھڑا ہو تو اس کے اوپر کی جو سطح ہے کتنی ہے، بس یوں سمجھیے کہ ادھر صبح کاذب ختم ہوئی، ادھر صبح صادق شروع ہوئی. یہ نہیں ہے کہ جی کاذب ختم ہوئی ہے ابھی ذرا ٹھہر جائیں وہاں آگے جا کے شروع ہوگی، نہیں. بس صبح کاذب ختم، صبح صادق شروع. لیکن ذرا سی احتیاط ہے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ سحری میں وقت ختم ہوتے ہی اذان دے دیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. سحری کا وقت ختم ہوا بس پہلے سے منہ لگائے کھڑے ہیں مائک پہ اور اذان شروع کر دی. اذان تو ہوتی نہیں صبح کاذب میں، اذان ہوتی ہے صبح صادق میں. ذرا سا ٹھہر جاؤ، 1 منٹ ٹھہر جاؤ، کیا مصیبت آ رہی ہے؟ 1 منٹ کے بعد دو، اب اذان صحیح ہو گئی.
تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس طریقے